بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 7ویں صدی ہجری کی ابتدا میں سلطنت خوارزم اپنے عروج پر تھی۔ وہ ایران و خراسان اور شام و عراق میں آل سلجوق کے بیشتر مقبوضات پر قابض ہو چکے تھے اور ایشیا کی تمام اسلامی سلطنتوں کو فتح کر لینا چاہتے تھے، لیکن عین اس وقت جب وہ اس حوصلہ کی تکمیل کے لیے تیار ہو رہے تھے، چنگیز خانی طوفان اپنی تمام ہولناکیوں کے ساتھ اٹھا اور سلطنت خوارزم کو پاش پاش کر ڈالا۔ اس سلطنت کی تباہی کے بعد خراسان میں موجود ترک قبائل جنوب کی طرف ہجرت کر کے ان میں بعض ایران اور شام میں پہنچے اور وہاں 7ویں اور 8ویں صدی ہجری میں بہت کچھ اقتدار حاصل کیا اور ترکمانی مشہور ہوئے، اور بعض جنوب کی طرف بڑھے اور مصر کے سلاطین سے معرکہ آرا ہوئے جو خود ترکی نسل تھے، لیکن مصر میں ان کو شکست ہوئی اور وہاں سے واپس ہو کر وہ ایشیائی کوچک میں سلجوقیوں سے آ ملے۔ ان ہی ترک قبائل میں جو چنگیز خان کے حملہ کے بعد اپنا وطن چھوڑ کر مارے مارے پھر رہے تھے، ارطغرل کا قبیلہ یعنی کہ کائے قبیلہ بھی تھا۔ یہ قبیلہ ترکان اوس کے قبیلے کا ایک جز تھا۔ کائے قبیلہ باقی تمام قبیلوں سے نسبتاً بڑا تھا۔ اس قبیلے کا سردار ارطغرل غازی کا باپ سلیمان شاہ تھا۔ یہ قبیلہ سلیمان شاہ کی سرکردگی میں اپنے آبائی وطن خراسان کو چھوڑ کر مختلف ملکوں میں گھومتا ہوا شام کی طرف جا رہا تھا کہ دریائے فرات کو عبور کرتے ہوئے سلیمان شاہ ڈوب کر ہلاک ہو گیا، اور قبیلے کا بیشتر حصہ اس وقت منتشر ہو گیا۔ لیکن جو لوگ رہ گئے وہ ارطغرل اور اس کے بھائی دھندار کے ساتھ ایشیا کوچک کی طرف روانہ ہوئے اور سلطان علاؤ الدین سلجوقی کی سلطنت میں داخل ہو گئے۔ یہ جماعت جو صرف 420 گھرانوں پر مشتمل تھی، سلطان علاؤ الدین کے زیر سایہ پناہ لینے کے لیے پایا تخت کونیا کی طرف جا رہے تھے کہ راستے میں انگورا کے قریب ارطغرل کو 2 فوجیں مصروف جنگ نظر آئیں۔ وہ کسی فریق سے واقف نہ تھا، لیکن یہ دیکھ کر کہ ان میں سے ایک تعداد کے لحاظ سے کمزور اور دوسرے قوی ہیں، اپنے سواروں کا مختصر دستے کے ساتھ جن کی مجموعی تعداد صرف 440 تھی، کمزور فریق کی حمایت کے لیے بڑھا اور اس جاں بازی سے حملہ آور ہوا کہ دشمن کو میدان چھوڑ کر بھاگنا پڑا۔ فتح حاصل کرنے کے بعد اسے معلوم ہوا کہ جس فریق کی اس نے یوں بروقت مدد کی تھی وہ سلطان علاؤ الدین سلجوقی کی فوج تھی، جسے تاتاریوں کی ایک بڑی فوج نے گھیر رکھا تھا۔ ارطغرل کے اس کارنامے کی صلہ میں سلطان علاؤ الدین نے اسے سوگوت کا زرخیز علاقہ جو دریائے سکاریا کے بائیں جانب بازنطینی سرحد کے قریب واقع تھا جاگیر میں عطا کیا، اور سوگوت کا شہر بھی اسے دیا۔ اس علاقہ میں ارطغرل اور اس کے ساتھیوں نے جو خراسان اور آرمینیا سے آئے تھے بدوباش اختیار کی۔ علاؤ الدین نے ارطغرل کو اس جاگیر کا سپہدار بھی مقرر کیا۔ چونکہ ارطغرل کی جاگیر بازنطینی سرحد سے متصل تھی، اس لیے بازنطینی قلعہ داروں سے اکثر جنگ کی نوبت آتی رہتی تھی۔ ارطغرل نے تھوڑے ہی دنوں میں اپنی شجاعت کا سکہ بٹھا دیا، اور اس کی فتوحات کا یہ اثر ہوا کہ بہت سے ترکی قبائل ایشیا کوچک میں پہلے سے آباد تھے اس کے ساتھ شامل ہو گئے اور اس کی لڑائیوں میں شریک ہونے لگے۔ اس طرح اس کی طاقت روز بروز بڑھتی گئی اور اس کا اقتدار گرد و پیش کے علاقوں میں قائم ہونے لگا۔ سلطان علاؤ الدین کے لیے ایک جاگیردار کا اس طرح قوت و اقتدار حاصل کر لینا تشویش کا باعث تھا، لیکن ایشیا کوچک میں دولت سلجوقیہ اندرونی اختلافات اور امراء کی بغاوت کے سبب زوال کی آخری منزل میں تھی۔ اگرچہ کونیا میں سلجوقی روم کے قدیم شان و شوکت اب بھی نمایاں تھی، تاہم حکومت کا دائرہ بہت محدود رہ گیا تھا۔ ایک طرف تاتاریوں نے جنوبی اور مشرقی علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا، تو دوسری طرف عیسائیوں نے شمال اور مشرق کے قدیم بازنطینی صوبوں کی اکثر حصے واپس لے لیے تھے۔ وسطی اور جنوبی حصہ میں متعدد سلجوقی سرداروں نے خود مختار حکومتیں قائم کر لی تھیں۔ سرحدی علاقوں میں جنگوں کا سلسلہ عموماً جاری رہتا تھا اور تاتاریوں کے حملوں کا خطرہ کبھی دور نہیں ہوتا تھا۔ ایسی حالت میں سلطان علاؤ الدین کو ارطغرل جیسے دلیر سردار اور نائب کی فتوحات سے تشویش کی بجائے اطمینان نصیب ہوا، اور اس نے ارطغرل کو مزید انعامات عطا کیے۔ اس طرح جب نبی شہر اور بروسا کے درمیان ایک جنگ میں ارطغرل نے علاؤ الدین کے نائب کی حیثیت سے تاتاریوں اور بازنطینیوں کی ایک متحدہ فوج کو شکست دی، تو سلطان نے اس کے صلہ میں اس کے شہر کو بھی اس کی جاگیر میں دے دیا اور پوری جاگیر کا نام صدر سلطانی رکھا۔ نیز ارطغرل کو اپنی فوج کا سپہ سالار مقرر کیا۔
اس وسیع علاقے میں بکثرت چراگاہوں اور زرخیز زمینوں کے علاوہ متعدد قلعے بھی تھے، مثلاً کراجہ حصار، بیلجیک، انینی وغیرہ، لیکن صدر سلطانی کے اکثر حصوں پر خود سر امیروں نے قبضہ کیا تھا، اور اس جاگیر پر اپنا تسلط قائم کرنے کے لیے ارطغرل اور اس کے بیٹے عثمان کو مدتوں جنگ کرنی پڑی۔ ہلال سلطان علاؤ الدین کے علم کا نشان تھا۔ ارطغرل نے اس کے نائب کی حیثیت سے اسی نشان کو اختیار کیا جو آج تک ترکوں کی عظمت کا قومی نشان ہے۔ 686 ہجری میں ارطغرل نے 90 سال کی عمر میں انتقال کیا اور سوگوت کے قریب دفن ہوا۔